بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ نیو یارک میں صبح کا وقت تھا۔ ویرا کا ذہن تر و تازہ تھا۔ میں نے بات ختم کرنے کے لیے نرمی سے کہا، جھوٹ سچ بول کر سلطان شاہ کو تنگ نہ کرو، وہ دوسرے ڈب کا آدمی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں کے درمیان کوئی تلخی جنم نہ لے۔ غزالہ جاگ رہی ہو تو اس سے بھی بات کرا دو۔ ویرا نے میرا ارادہ بانپ کر کہا، وہ سو چکی ہے۔ میں نے غزالہ کو آنکھ مار کر جواب دیا، اوکے، میں رات کو اس سے بات کر لوں گی۔ موبائل فون کو اتنی بے دردی سے استعمال نہ کرو۔ یہ اول خان کی مہربانی ہے کہ اس نے چلتے چلتے اپنا سیٹ تمہارے حوالے کر دیا۔ اسے اہم ضرورت کے لیے مخصوص رکھو، چند روز تک ہم لوگوں سے بات نہیں کرو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں خیال رکھوں گی۔ اس نے شرافت سے میری بات مان کر مجھے حیران کر دیا اور اسی کے ساتھ لائن بے جان ہو گئی۔ کیا آپ سبراج سے بات نہیں کریں گے؟ میں نے جو ہی فون سائڈ ٹیبل پر رکھا، غزالہ نے ایک سوال داغ دیا۔ صبح دیکھا جائے گا، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کسل مندی سے جواب دیا، وہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے۔ آپ وقت کی پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں لفظوں کی کاٹ بڑھ جاتی ہے، اس وقت وہ زیادہ بے چین ہوگا۔ غزالہ کی بات درست تھی۔ مجھے اس نابکار کا سیٹلائٹ فون نمبر زبانی یاد تھا۔ میں نے تیزی سے سبراج کا نمبر ملایا۔ میں نے بولنے میں پہل نہیں کی۔ تیسری گھنٹی کی ادھوری آواز ختم ہونے کے بعد دوسری طرف سے آنے والی آواز کا منتظر رہا۔ پھر میرے کان میں سبراج کی مانوس ہیلو گونجی۔ مجھے دکھ ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو، میں نے سرد اور زہریلی آواز میں کہا، اور یہی رنج مجھے بھی ہے۔ لمحہ بھر کے بعد سبراج کی آواز آئی، تم پرلے درجے کے مکار اور دغا باز ہو۔ مجھے سرحد پار کرانے کا فریب دے کر تم نے قاتلوں کے نرگے میں لینے کا پروگرام بنایا تھا جو الٹا ہو گیا۔ کاش تم بھی لنگڑاتے ہوئے وہاں آ گئے ہوتے تو وہاں سے تمہارا تابوت واپس جاتا۔ ڈینی، تم سے بڑا دھوکے باز میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تمہاری نیت صاف تھی تو وہاں لشکر لے کر کیوں آئے تھے؟ مجھے شروع سے تمہاری نیت پر شک تھا، آخرکار وہ درست ثابت ہوا۔ تم تنہا وہاں آئے ہوتے تو میرے آدمی واقعی تمہیں سرحد پار لے جاتے۔ دوستوں پر خود کار رائفلیں نہیں تانی جاتی۔ خود کو رام کہنے والے نے مجھے اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا۔ میں نے تیاری نہ کی ہوئی ہوتی تو وہ میری زندگی کی آخری رات ثابت ہو سکتی تھی۔ تمہارا وجے اپنی حسرتوں سمیت جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ میں زندہ ہوں۔ سازشیں کرنے والوں کی زندگی زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ اس کی باری اور زہریلی آواز آئی، تم ایجنسیوں کے سہارے زندہ ہو، ان سے مل کر تم نے اس معاملے میں بلا وجہ میرا نام اچھالا ہے، مجھ پر بہتان لگائے ہیں، تم کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ میں تیار ہوں، آؤ اور قیمت لے جاؤ، میں نے احتجاجی لہجے میں جواب دیا۔ میں آؤں گا اور اس بار تمہیں ٹھنڈا کر کے لوٹوں گا۔ زیادہ ٹھنڈا نہ کرنا، مجھے سردی محسوس ہوگی۔ میں نے حقارت سے جواب دیا، تم جیسا بگوڑا اب کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اپنی جان بچانے کے لیے در بدر مارا پھر رہا ہو، وہ کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم دہشت زدہ ہو کر کراچی سے بھاگ چکے ہو۔ کراچی میں تم میری ہندول بھی نہیں پا سکو گے۔ میں تمہارے قانون کی گرفت سے بہت دور آ چکا ہوں۔ یہ دہشت نہیں، میری مصلحت کا کمال ہے۔ میرا راستہ روکنے کی کوئی کوشش بار آور ثابت نہیں ہو سکی۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ وجے مارا گیا، اس کے دو بھارتی ساتھی زندہ پکڑے گئے ہیں۔ مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، اس نے تلخی سے میری بات کاٹ دی۔ ایجنسیوں کے دلال اخبار یہ سب چھاپ چکے ہیں۔ یہ نہیں چھپا کہ ایک بھارتی افسر نے ان تینوں کو اپنا شہری مان لیا ہے۔ اس سے میرے لیے کیا فرق پڑے گا؟ وہ سوال احتجاجی تھا۔ تمہارے خلاف دو نئے زندہ گواہ موجود ہیں، وہ کاٹ کے الو ہیں، ایک لفظ بھی نہیں بتا سکیں گے۔ جو جانتا تھا وہ اب زندہ نہیں ہے، اس نے فاتحانہ لہجے میں مجھے آگاہ کیا۔ میری یہ بات لکھ لو کہ اب تم بہت جلد مارے جاؤ گے۔ مجھے بتا دو کہ تم کہاں ہو، میں اپنی گردن سمیت تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اب یہ کھیل ختم ہو گیا۔ روزے اول سے مجھے تمہاری نیت پر بھروسہ تھا، نہ تم مجھ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار تھے۔ دونوں خود کو ہوشیار سمجھ کر ایک دوسرے پر چالیں چل رہے
رہے تھے، شطرنج کھیل رہے تھے، اب یہ بساط الٹ چکی ہے۔ ہمت ہے تو مجھے ڈھونڈ لو، ورنہ میں تم تک پہنچ کر تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری تقدیر بگاڑنے میں شروع سے تمہارا دخل رہا ہے۔ یہ میری بھاری غلطی تھی کہ شروع میں نے تمہیں اپنا ہمدرد سمجھ لیا۔ غنیمت ہے کہ میرا وہ گمان زیادہ دیر باقی نہیں رہا۔ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، ہزاروں کی بھیڑ میں دوبارہ دیکھا تو ایک نظر میں پہچان لوں گا۔ تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے۔ کون بچتا ہے اور کون اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یہ آنے والے وقت بتائے گا۔ میں نے سرد لہجے میں وہ بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ بینکاک پہنچنے کے بعد مجھے کسی بھی لمحے تنہائی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ احساس بیکاری سے جنم لیتا ہے، اور میں وہاں آنے کے بعد ایک دن بھی بیکار نہیں رہا تھا۔ اسد سے ملاقات ہونے کے بعد ڈان برنارڈ تک رسائی کی راہ نکلی تھی، اور پھر ابراج کے وہاں پہنچنے کی خبر نے حالات میں مزید گرمی آنے کا امکان پیدا کر دیا تھا۔ غزالہ بھی اس پیش رفت پر خوش تھی۔ پاکستان سے روانہ ہوتے ہوئے وہ یہ سوچ کر اداس تھی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا ملک اور شہر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہمارے خلاف پیدا ہو جانے والے جبر نے ہمیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم بینکاک پہنچ کر بیکاری اور جلا وطنی کے عالم میں اپنا وقت بسر کریں گے۔ ان امکانات کے باوجود اس نے سفر کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات سے پریشان رہتی تھی کہ ہمارے خلاف غیر ملکی دشمنوں کی سازشیں روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ اس نے کئی بار اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حالات کے اس گرداب سے نکلنے کے لیے مجھے کچھ عرصے کے لیے خاموشی کے ساتھ ملک سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اس سفر کے لیے ہمیں زیادہ منصوبہ بندی کی مہلت نہیں ملی تھی۔ حالات خود بخود اس نہج پر آ گئے تھے کہ آخرکار ہم پاکستان سے باہر آ گئے تھے۔ اگلی صبح اسد اپنے وعدے کے مطابق 11 بجے آ گیا، اور میں نے اسے اوپر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آتے ہی سلام دعا کے بعد پچھلے روز کے 2 پاکستانی اخبار میرے سامنے ڈال دیے۔ دیار غیر میں اپنے وطن سے آئے ہوئے ہر سندیسے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ پورے اخبار تھے۔ میں نے جو ہی ایک اخبار کی تہہ کھولی، پہلے صفحے کے نچلے حصے میں چھپے ہوئے بڑے سے اشتہار پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں جلال کے الفاظ تازہ ہو گئے۔ اس نے اپنی پہلی کال میں ہی مجھے بتا دیا تھا کہ پچھلے دن کے اخبارات میں امریکیوں نے میرے اور ویرا کے خلاف نمایاں انعامی اشتہارات چھپوائے تھے۔ اسد کی مہربانی سے ان میں سے ایک اشتہار اس وقت میرے سامنے تھا۔ اشتہاری متن مختصر اور بہت نمایاں تھا۔ ماضی کے مقابلے میں اس میں کئی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں جو چونکا دینے والی تھیں۔ اس بار انہوں نے مجھے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا تھا۔ پاکستان میں میرے خلاف باقاعدہ FIR کے اندراج کے بغیر مجھے باضابطہ طور پر مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے ہاکس بے پر سنی ہٹ کے خونی واقعے کو بنیاد بنا کر مجھے ملزم نامزد کیا تھا۔ اس بارے میں وہ بڑی حد تک حق بجانب تھے، کیونکہ ان کے 2 تربیت یافتہ کمانڈوز میرے ہاتھوں ان زہریلی سوئیوں کے شکار ہوئے تھے جو میری ذات سے منسوب ہو کر رہ گئی تھیں۔ پہلے بیم گن میری شناخت ہوا کرتی تھی، بعد میں زہریلی سوئیوں کا چرچا شروع ہو گیا۔ یہ بات کسی کے علم میں نہیں آ سکی تھی کہ وہ سریل اثر زہر سوئیوں کے ذریعے میرے شکار کے جسم میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مخرج وہ کھوکھلے اور زہر سے بھرے ہوئے مصنوعی نگینے تھے جو اول خان سے ملنے والی انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اشتہار میں میری کوئی تصویر نہیں تھی۔ دھندلائی ہوئی ناقابل شناخت تصویر کو انہوں نے سرے سے حذف کر دیا تھا۔ البتہ ویرا کی پرانی تصویر بہت واضح تھی۔ ہم دونوں پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے، اور ہمیں پاکستانی قانون کے ساتھ بعض امریکی قوانین کا مجرم بھی قرار دیا گیا تھا۔ ہم دونوں کے بارے میں کارآمد مخبری کرنے والے کے لیے $2 ملین کے الگ الگ انعام کے ساتھ مکمل رازداری تحفظ اور مستقل امریکی شہریت فراہم کرنے کے اعلان اخبار میں موجود تھے۔ میں نے دوسرے اخبار کا جائزہ لیا۔ اس کے پہلے صفحے پر بھی وہی اشتہار منو ان موجود تھا۔ جلال کی زبان سے اشتہارات کا ذکر سن کر میں نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ امریکیوں کی طرف سے ماضی میں کسی نہ کسی قانونی سہارے کے ساتھ وہ اشتہار آتے رہے تھے، لیکن اسد کے لائے ہوئے اخبارات دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔
اول خان نے مجھے یہ بتایا تھا کہ امریکیوں نے ہاکس بے کے تفریحی مقام پر ہونے والے تصادم کے بعد میرے خلاف خاموشی سے FIR درج کرا دی تھی اور اسی وجہ سے میری پاکستان میں موجودگی مخدوش ہو گئی تھی۔ جلال نے البتہ وہ حقیقت چھپا کر اپنا سارا زور اس بات پر صرف کر دیا تھا کہ میں جلد از جلد پاکستان سے باہر نکل جاؤں۔ آخرکار وہ اپنی ان مخلصانہ کوششوں میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، ماضی میں انہوں نے ویرا کو اپنا قومی مجرم بنا کر مجھے اس کے سرگرم معاون کے طور پر اپنا ہدف بنایا تھا۔ میرے خلاف قتل عمد کی شکایت کے اندراج کے بعد انہیں اس آڑ موڑ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں براہ راست ان کی دسترس میں آ گیا تھا۔ کراچی سے بینکاک کے لیے روانہ ہونے تک مجھے یہ احساس نہیں ہو سکا تھا کہ میرے خلاف حالات کتنا خطرناک رخ اختیار کر چکے تھے۔ جلال کے رویے کو میں احتیاط اور دوست نوازی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ دباؤ میں آیا ہوا تھا۔ یہ اوپر سے آنے والے اسی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ میرے پاکستان سے نکل آنے کے بعد کراچی میں 2 افراد کو ڈینی ہونے کے شبے میں پکڑ لیا گیا تھا تاکہ امریکیوں کا منہ بند کیا جا سکے۔ مجھے مان لینا پڑا کہ جلال نے اس معاملے میں بھی بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان دونوں کو اس کے محکمے نے نہیں پکڑا تھا، ان کے پر کسی اور ایجنسی نے گرفتار کیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دونوں بے گناہ نہیں ہوں گے، یقینی طور پر سنگین جرائم میں ملوث رہے ہوں گے۔ ان کے ریکارڈ کی پوری جانچ پڑتال کے بعد ان پر ہاتھ ڈالا گیا ہوگا۔ وہ لوگ شبے میں کسی ایک شخص کو گرفتار کرتے تو باز پرس کے سلسلے میں امریکی اس کی زندگی جہنم بنا سکتے تھے۔ ان کے آدمی مارے جا رہے تھے، وہ ہر قیمت پر تفتیش میں شامل رہنے کی کوشش کرتے اور کامیاب ہو جاتے، پھر اکلوتے ملزم سے ڈینی ہونے کا اقبالی بیان لینے کے لیے اپنی پوری کوششیں صرف کر دیتے۔ 2 ملزموں کی گرفتاری سے وہ خطرہ ٹل گیا تھا۔ بے یقینی اور تذبذب کا عنصر غالب آ گیا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت ڈینی نہیں ہو سکتے تھے۔ تفتیشی حکام کا بے یقینی کا رویہ ان دونوں کو بہت سے ناگفتہ مصائب سے بچا سکتا تھا۔ وقت کو ٹالنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں ہو سکتی تھی۔ مشتبہ افراد کی گرفتاری کے بعد میری تلاش کی مہم ٹھنڈی پڑ جاتی۔ کچھ دن دونوں ملزموں سے تفتیش میں گزر جاتے۔ آخر کار یہ ثابت ہو جاتا کہ اپنی ناپسندیدہ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے باوجود ان دونوں میں سے کوئی ڈینی نہیں تھا۔ قصہ وہیں ختم ہو جاتا اور امریکی تفتیش کار مایوسی کے عالم میں اپنے بال نوچتے رہ جاتے۔ اس ناکامی کے بعد میری تلاش کی مہم دوبارہ شروع ہو جاتی۔ اس میں کوئی جوش ہوتا نہ جذبہ، وہ کاغذی خانہ پوری کے لیے چلائی جانے والی ایک روایتی مہم ہوتی۔ امریکی تھک ہار کر خاموش ہو جاتے، کسی اگلے بڑے واقعے تک کے لیے ہر محاذ پر خاموشی چھا جاتی۔ میری پاکستان سے روانگی تک صورتحال واقعی بہت نازک تھی، جسے بہت ہوش مندی کے ساتھ ٹالنے کا عمل بدستور جاری تھا۔ میرے تجزیے کے مطابق مایوسی اور جنجلاہٹ ایک مرتبہ پھر میرے سفید فام دشمنوں کا مقدر بننے والی تھی۔ تم نے دیکھ لیا کہ لوگ کس طرح ڈینی کی جان کے در پہ ہیں۔ اسد نے مجھ سے کہا وہ اسے زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں پکڑنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی بات کر کے تم نے مجھے بھی لپیٹ لیا ہے۔ لوگ نہیں، صرف امریکی اہلکار کہو۔ میں نے مسکرا کر اس کی توثیق کی۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ کل کے اخبارات اپنے ساتھ لے آئے۔ انہیں دیکھے بغیر کسی بات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اس نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ امریکی ہر محب وطن پاکستانی کے بدترین دشمن ہیں۔ ایٹمی استعداد کے میدان میں ترقی سے روزمرہ کاروبار تک میں یہی صورت کار فرما ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ غزالہ نے حکمہ دیا، ان کی دوستی ایسی ہے تو دشمنی کیا ہوگی؟ ان کے حکمراں طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر زمینوں آسماں اور سمندروں میں اپنی بڑائی کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اب دنیا ان کی مرضی پر چلے، جو اس راہ پر چلنے سے انکار کرے اس کا سر کچل دیا جائے۔ میں نے کہا اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اسد بولا، سب مل کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے یا وہ سب کی سب بستیوں کو تاراج کر دیں گے۔ یہ عالمی سیاست کی باتیں ہیں، ان کا رخ موڑنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ میں
میں مختصر سی ملاقاتوں میں تمہاری کارکردگی کا قائل ہو گیا ہوں۔ تم نے جس طرح ڈان کو رام کیا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ اپنے مخاطب کی بات کو سننا، سمجھنا اور پھر اس کے دل کی تحریر پڑھ کر اسے برجستہ جواب دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ سچ پوچھو تو کل انعام کے لالچ میں تمہاری زبان سے ڈینی کو پکڑوانے کا ذکر سن کر میرے ذہن میں بیک وقت دو متضاد خیالات آئے تھے۔ وہ کیا؟ اخبار ایک طرف ڈال کر بے اختیار سوال کیا، تم خود ڈینی ہو اور نام بدل کر یہاں آئے ہو یا پھر واقعی اس کے بدترین دشمن ہو؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کوئی بھی عام پاکستانی اس کے بارے میں شفاقی سے بات نہیں کر سکتا۔ اسد، خدا کا خوف کرو، کسی کو ان باتوں کی بھنک بھی مل گئی تو میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ مجھے وہی رہنے دو جو میں ہوں۔ مجھے دنیا جہان سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے وہ بات یوں ہی مذاق میں کہہ دی تھی۔ وہ ایک خیال تھا جو میرے ذہن میں آیا اور گزر گیا۔ وہ ہنس کر بولا، رات کو جلال صاحب نے بتایا کہ تم ڈینی کے بہت بڑے غائبانہ مداح ہو۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ کام کا کیا رہا۔ میں نے یکا یک موضوع بدل دیا۔ یہ 5 نام اور پتے ہیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ 2 نائٹ کلب اور 3 کسینو، سب راجن کی ملکیت ہیں۔ اس کا چھٹا اڈا وائٹ ہاک ہے جو کھلے سمندر میں اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ آج کل ہاربر سے 2 ناٹ کے فاصلے پر ایک دلدلی جزیرے کے قریب لنگر انداز ہے۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ ڈان بھی راجن کے ان ٹھکانوں کے بارے میں جانتا ہوگا۔ وہ سوال کرتے ہوئے میں نے کاغذ پڑھ کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ لفافہ میز پر رہ گیا۔ یہ ایک کھلا راز ہے، ڈان کو علم ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اپنی بات جاری رکھنے کے لیے وہ موضوع الفاظ کی تلاش میں تھا۔ رات کو میں نے بہت غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فی الحال مجھے تمہارے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ابتدائی مراحل تم خود طے کر سکتے ہو۔ آخر اس نے جھجکتے ہوئے اپنی زبان کھولی۔ تمہیں یہ خیال کیوں آ گیا؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ ابھی راجن کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا مرحلہ ہے۔ یہ کام تم ڈان کے آدمیوں سے لوگے، مجھے کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ میں الگ رہوں۔ کل تم دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالے جانے کی شکایت کر رہے تھے، آج ایک نئی بات کیوں کر رہے ہو؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ تمہاری کوئی بات بری لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2-3 دنوں میں تم سے عجیب سی اپنائیت محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ قصہ کچھ اور ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میری جلال صاحب سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری تم پر ڈال دی ہے۔ اوہ، تو تم جلال سے بھی بات کر چکے ہو؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ پتہ تو چلے کہ قصہ کیا ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ تمہیں اپنے افسر سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ صاف بات یہ ہے کہ تھائی لینڈ پاکستان کا دوست ملک ہے۔ یہاں راجن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تو امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ زیادہ واضح الفاظ میں ایسی کارروائیاں دہشت گردی کے زمرے میں شمار کی جائیں گی۔ آگے بولو۔ اسے خاموش پا کر میں نے ٹوکا۔ ہر کام کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تم بھی کرو گے؟ اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر کام ہمارے منصوبے کے مطابق پورا ہو۔ کوئی ناکامی ہوئی اور ڈان کا کوئی آدمی دھر لیا گیا تو میرا نام کھلنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں یہاں سرکاری پوزیشن میں تعینات ہوں۔ ایسی کسی ناکامی کے اثرات بہت دور رس ہوں گے جنہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی خطرہ مجھے بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ میرے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تم پاکستانی ضرور ہو مگر انفرادی حیثیت میں یہاں آئے ہو۔ میری اور تمہاری پوزیشن میں فرق ہے۔ خدا نخواستہ تمہارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو تمہارے اعمال کی ذمہ داری پاکستانی حکومت پر نہیں ڈالی جا سکے گی۔ انفرادی طور پر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر تو تم کہیں بھی میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ تم نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی مرحلہ میری شمولیت کے بغیر بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں میرا کوئی اہم کردار نہیں ہے۔ جہاں ضروری ہوا میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ رہا ہوں۔ وہ محتاط روی
ان لوگوں کا خاصا تھی۔ میں پاکستان میں بارہا ایسے تجربات سے گزر چکا تھا۔ وہ لوگ کسی کام سے منہ نہیں موڑتے تھے لیکن ہمیشہ اپنا دامن بچا کر چلنے کے عادی تھے۔ شاید آج مجھے اکیلا جانا پڑے گا۔ میں نے اس سے تائید چاہی۔ میں نے حقائق تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، فیصلہ تمہارا ہوگا، میں اس کی پوری پابندی کروں گا۔ تم کہو تو میں تمہارے ساتھ ڈان کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے خندہ پیشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، کوشش کروں گا کہ تمہارے بغیر کام چل جائے۔ کل میں نے ڈان سے تمہارے مترجم ہونے کا ذکر کر دیا تھا، دعا کرو کہ اس کے بلائے ہوئے آدمی انگریزی میں کورے نہ ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی ضرورت یا مجبوری پیش آ گئی تو میں حاضر ہوں۔ مجھے تمہارا ساتھ دینے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ کوشش یہ ہے کہ خطرات سے بچ کر چلا جائے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ انتخاب کے بعد تم سب کی ایک ہی سانچے میں برین واشنگ کی جاتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، مشترکہ معاملات پر سب ایک بولی بولتے ہیں۔ کل رات تم جس بے تکلفی سے فون پر جلال صاحب سے بات کر رہے تھے، اس کی وجہ سے میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت بہت بڑھ گئی ہے۔ بے تکلفی؟ میں نے حیرت سے کہا، تم نے غور نہیں کیا کہ میں اس سے بہت ادب سے بات کر رہا تھا؟ علی، میں بچہ نہیں ہوں۔ آپ جناب سے مخاطب کے باوجود تمہارے انداز میں بے تکلفی تھی۔ اب بھی تم برابری سے ان کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ بہت سخت اور ایماندار افسر ہیں، اپنے سے جونیئر افراد سے زیادہ بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتے۔ مجھے ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ تم بلا وجہ میری عزت افزائی پر تلے ہوئے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ میرے لیے راجن کے سب ٹھکانے اہم تھے، ان میں سب سے زیادہ اہمیت وائٹ ہاک کی تھی۔ اسد سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں وہ راجن کی تازہ ترین اور سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی جس پر اسے خود بھی ناز تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وائٹ ہاک شہری بندرگاہ سے کافی دور کھلے سمندر میں لنگر انداز تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ معزز مہمانوں اور گاہکوں کو شہر سے اس لگژری بوٹ تک پہنچانے کے لیے شہری گھاٹ سے بوٹ تک چھوٹی موٹر بوٹ سے چلتی ہوں گی۔ شہری حدود سے باہر کھلے سمندر کے سینے پر موجود وہ بحری عشرت کدہ بینکاک کے قانون کی دسترس سے آزاد تھا۔ اسد کی زبان سے پہلی بار وائٹ ہاک کا ذکر سن کر مجھے خیال آیا تھا کہ ایک غوطہ خور کے ساتھ کسی چھوٹی اور برق رفتار موٹر بوٹ میں وائٹ ہاک تک پہنچ کر اس کے نیچے کوئی واٹر پروف بم نصب کر دیا جائے تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وائٹ ہاک کو کسی بھی وقت اڑایا جا سکتا تھا۔ سوچنے کی حد تک وہ کام بہت آسان اور سنسنی خیز تھا، لیکن عملی طور پر اس کی راہ میں بہت سی دشواریاں تھیں۔ سب سے بڑا خطرہ وائٹ ہاک پر مامور مسلح محافظوں کی طرف سے تھا۔ راجن نے بوٹ خریدنے سے پہلے یہ امکان اپنے ذہن میں رکھا ہوگا کہ اس کے بحری اڈے پر سمندر کی راہ سے کوئی حریف یا حاسد حملہ آور ہو سکتا ہے۔ برا آدمی کوئی بھی منصوبہ بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کے برے پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ چھوٹا راجن اپنی ظاہری حیثیت اور امارت کے باوجود زیر زمین دنیا کا ایک برا آدمی تھا۔ وہ بینکاک میں ڈان برنارڈ سے نبرد آزما بھی رہ چکا تھا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس نے وائٹ ہاک جیسی بیش قیمت بوٹ کے تحفظ کا کوئی پہلو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ اسد بھی وائٹ ہاک پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے 100 منزلہ بوٹ کو افتتاحی تقریب کے موقع پر دور سے دیکھا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ شام کے تفریحی اوقات میں اس پر 150-200 افراد کے سمانے کی گنجائش تھی۔ ان آنے جانے والوں کے علاوہ بوٹ پر ہر وقت معمور رہنے والے ملازموں کی تعداد بھی قابل لحاظ ہونی چاہیے تھی۔ بار، ریستوران اور چھوٹے کیبنوں میں مدہوش جوڑوں کو جملہ خدمات مہیا کرنے والے راجن کے ملازم ضرور تھے، لیکن سب کے سب مجرم نہیں ہو سکتے تھے۔ بوٹ کو اڑانے کی صورت میں ان بیچاروں کی موت یقینی تھی۔ میں نے راجن کی بوٹ کا خیال ترک کر دیا۔ دوسری 5 میں سے 4 جگہوں پر ہر عام آدمی تفریح کے لیے جا سکتا تھا، لیکن گولڈن ڈریگن نامی کسینو کا معاملہ مختلف تھا۔ اس زمینی جوئے خانے کے حفاظتی انتظامات وائٹ ہاک سے کم نہیں تھے۔ وہاں داخلے کے لیے رکنیت کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن آنے والے کا شکل و صورت اور لباس سے معزز و معقول نظر آنا ضروری تھا۔ اسد سے ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہو جانے کے بعد میں چند منٹ میں تیار ہو گیا۔ پھر ہم دونوں غزالہ کو الوداع کہہ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسد کو ڈاک، فون اور فیکس کے ذریعے آنے والے پیغامات وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے اپنے دفتر جانا ضروری تھا۔ بینکاک کے گنجان
ट्रैफिक की वजह से इसने जाती गाड़ी का रोग नहीं पाला था। इसकी आमदोरफ्त का इन्हिसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर था। वो होटल से टैक्सी में मेरे साथ रवाना हुआ और फिर एक करीबी बस स्टॉप पर उतर गया। इसे उतारने के बाद टैक्सी आगे रवाना हो गई। सेलर्स बार बैंकॉक में मशहूर था। ड्राइवर इसका नाम सुनते ही किसी हिलो हुज्जत के बगैर रवानगी पर आमादा हो गया था। असद को उतारने के बाद वो कुछ देर खामोश रहा, फिर टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझसे मुखातब हो गया। तुम सेलर्स बार क्यों जा रहे हो? मेरे लिए इसका सवाल चौंका देने वाला साबित हुआ। वो तो इस वक्त बंद होगा। इसका दूसरा फिक्रा सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे वहाँ नहीं, इसके करीब जाना है। तुम टूरिस्ट मालूम होते हो, तुम्हारे पास वक्त हो तो मैं तुम्हें बाज़ बेहतरीन मुकामात की सैर करा सकता हूँ। मेरा शहर बहुत खूबसूरत और रंगीनियों से भरा हुआ है। अगर तुम हमेशा हिल्टन के बाहर होते हो तो फिर किसी वक्त तुम्हारे साथ घूमूंगा। इस वक्त मुझे एक जानने वाले से जरूरी काम है। इधर कास्ट यूनिवर्सिटी के पास श्याम पार्क सिटी है। बहुत खूबसूरत जगह है। चाहो तो यहाँ से 10 मिनट के फासले पर मगर मच्छों के फार्म की सैर कर सकते हो। मैजिक लैंड यहीं शहर में है। शहर में बहुत से काबिले दीद बुद्ध मंदिर और पगोडा हैं। इनमें घुसकर आदमी सदियों पीछे चला जाता है। गोल्डन पैलेस जरूर देखना, वहाँ तुम बुद्धा की जड़ाओ मूर्ति को देखते रह जाओगे। वो बोले जा रहा था और मैं खामोशी से सुन रहा था। मुझे इंतजार था कि वो मुझे इन लच्छेदार बातों में उलझाकर कब अपनी पटड़ी बदलता है। वो बेचारा रुक रुक कर मुझे अपने शहर के तारीखी विरसे के बारे में बताता रहा। अपने मुल्क के लिए वो बार बार श्याम का मतरूक नाम इस्तेमाल कर रहा था। जब इसने काफी देर तक जिंदा हुस्नो नजाकत का कोई जिक्र नहीं किया तो मैंने इसे टोक दिया। मैंने सुना है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत मेहमान नवाज होती हैं। इसकी धीमी आवाज में मायूसी उतर आई। रोजी कमाने के लिए लड़कियां हर किस्म के काम करती हैं, मगर इनकी ज्यादा आमदनी दलाल लूट लेते हैं। इस काम में बहुत आमदनी है, मगर मैं लड़कियों की दलाली नहीं करता। तुम्हें कदम कदम पर ऐसे टैक्सी ड्राइवर मिल जाएंगे जो बहुत शौक से ये काम करते हैं। इन्होंने मुझ जैसे लोगों को भी बदनाम किया हुआ है। मैं अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। पांचों उंगलियां वाकई बराबर नहीं होती। इस एक सादा लो शख्स ने पल भर में बैंकॉक के बारे में मेरा तस्वर बदल कर रख दिया। पता नहीं शहर में इस जैसे कितने ड्राइवर होंगे। मुझे नदामत होने लगी कि मैंने इससे वो ज़ूमानी सवाल क्यों किया था। वो अपने शहर में होने वाले जिन्स के व्यापार से खुश नहीं था। इसकी नाखुशी का अंदाजा इसके कहे हुए चंद फिक्रों से हो गया था। मैंने इसकी दुखती हुई राख को मजीद छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी इख्तियार कर ली। मेरे सवाल ने शायद इसे आजरदा कर दिया था। इसे भी चुप लग गई और सफर खामोशी के साथ तय होने लगा। हम करीब आ गए हैं। एक तवील खामोशी के बाद ड्राइवर ने मुझे आगाह किया, जहां गाड़ी रुकवानी हो मुझे बता देना। ड्राइवर का वो ऐलान सुनते ही मैं अपनी जगह पर संभल कर बैठ गया और अपनी नजरें तेजी से पीछे दौड़ते हुए मनाजर पर मरकूज कर दी। पिछली बार असद मेरे साथ था। आपस की बातों में मैंने रास्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मुझे गुमान भी नहीं था कि दूसरी बार मुझे तन्हा इधर आना होगा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखता रहा। मेरे लिए सब कुछ अजनबी था। यकायक ड्राइवर ने टैक्सी के ब्रेक लगाए और इसे सड़क के किनारे रोक दिया। मुझे सामने ही सेलर्स बार का नुमाया साइन बोर्ड नजर आया जो इस वक्त रोशन नहीं था। तुम यहाँ बिल्कुल नए मालूम होते हो, ड्राइवर ने किराया वसूल करते हुए हंस कर कहा। ये कोई अच्छा इलाका नहीं है, जरा अपनी जेब से होशियार रहना। यहाँ ठग भी घूमते रहते हैं जो नवादरात के नाम पर बेवकूफ नकली चीजें लोगों को बेच देते हैं। मुफ्त मशवरा का शुक्रिया, मैं यहाँ इतना नया भी नहीं हूँ। मुझे बार से जरा आगे जाना है। ये कहकर मैं टैक्सी से उतर गया। मेरा अंदाजा था कि सेलर्स बार की अकबी गली से दोनों सिमतों में बाहर निकलने का रास्ता होगा। मैंने बार के बंद दरवाजे पर एक सरसरी निगाह डाली और बेफिक्री से आगे चल दिया। पिछली गली इस वक्त भी तकरीबन सुनसान पड़ी हुई थी। रास्ते में दो बच्चे अपनी साइकिल की उतरी हुई चेन चढ़ाने में मसरूफ नजर आए। मैं मुस्कुराकर इनकी तरफ देखता हुआ आगे निकल गया। वहाँ बने हुए मकानात का सामने का हिस्सा बहुत सजा बना हुआ था। दुकानों की आराइश की बात ही क्या थी। इनकी रोशनी में इस गली में घुसने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि किसी वाज़ेह निशानी के बगैर पीछे से किसी मकान या दुकान का पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। पीछे से हर इमारत अपने मकीनों की गफलत का शिकवा करती हुई नजर आ रही थी।
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔